نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آج 2 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، آیت نمبر 63 اور 64۔ ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ رکوعوں سے، اور کافی ہم پڑھ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ میں۔ تو ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ شروع میں اس لیے رکھی ہے کہ جو غلط کام، جو ایسی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی جو ہے بنی اسرائیل نے، خاص طور پہ یہودیوں نے کی، تو وہ ہمارے لیے اصل میں اس میں سبق ہے کہ وہ ہم حرکتیں نہ کریں جو انہوں نے کی ہیں۔ تو اصل میں یہ ساری باتیں یہاں بتا کے سکھانے کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیے تھے تو تم نے نہیں کرنا۔ تو اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ جو ہے، ایک اور سٹوری جو ہے وہ یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اِذ کا لفظ جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے نا، تو وہ اصل میں پرانے کسی واقعے کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے آگے بریکٹیں ڈال کے لکھا جاتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے، یا وہ وقت بھی یاد کرو۔ تو یہاں پہ بھی وہی ہے وَإِذْ، اور جب، یعنی وہ واقعہ یاد کرو، وہ وقت یاد کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا پکا وعدہ۔ اخذ یاخذ کا مطلب ہوتا ہے لینا، پکڑنا۔ تو اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تمہارا وعدہ، یعنی تم سے عہد لیا ہم نے۔ میثاق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ واو سے کاف اس کا روٹ ہے، اور اسی سے یعنی وثیقہ کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، وثیقہ نویس، یعنی کنٹریکٹ رائٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سکہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سکہ راوی، حدیث میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسا راوی جو ضعیف نہیں ہوتا، مضبوط ہوتا ہے، اس کو سکہ راوی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ بڑے وثوق سے میں نے کہا ہے، یعنی بڑا پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں۔ تو میثاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی پکا وعدہ لینا، قسم قرار، یعنی ایسا اقرار کروا کے جس پہ قسم بھی آپ ایک طرح سے لیتے ہیں، یعنی بہت پکا وعدہ لینا۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا۔ یہ کیا واقعہ ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے؟ تو پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور ان کو تورات جو ان کی کتاب تھی ملی، تو جب وہ بنی اسرائیل اپنی قوم کے پاس آئے، یہودیوں کے پاس، تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ عجیب لوگ ہیں، اور ان کی حرکتیں ہم جیسے پیچھے بھی پڑھ کے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے، وہ بڑی عجیب و غریب قوم تھی، بہت ہی ہٹ درم قسم کی اور ضدی۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو پھر انہوں نے کہا جی ہم اپنے 70 بندے آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں منتخب کر کے، تو آپ ان کو لے کر جائیں، اور یہ وہاں سنیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میری کتاب ہے، تو پھر ہم مان جائیں گے۔ وہ پھر 70 بندے گئے، اور پھر انہوں نے سنا اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو وہاں پہ پھر جو ہے نا انہوں نے پھر اپنی ایک خواہش ظاہر کر دی کہ یا اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر سارے جب اللہ تعالیٰ نے تجلی اپنی ڈالی پہاڑ پر، سارے مر گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئے۔
تو جب وہ واپس آئے ہیں، جب انہوں نے آگے بتانا تھا کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، تو انہوں نے آ کے بتایا کہ ہاں واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن تھوڑا سا بیچ میں اور انہوں نے پھر جو ہے نا اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دیا. اور یہ مفسرین، اکثر مفسرین نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے آگے یہ تو سب قوم کے سامنے کہا ہاں یہ اللہ کی ہی کتاب ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں جو احکام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنوں میں تم عمل کر سکو کر لو، جو ان سے نہ ہو، جن پہ عمل نہ ہو سکے وہ تمہیں معاف ہیں. یہ انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا. تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم سے تو یہ تو بڑے احکام تو بڑے سخت ہیں، ہم سے نہیں عمل ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تمہارا علاج پھر جو ہے وہ پھر ہم کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو وہ جو فلسطین کے پہاڑ ہیں، جو کوہ سینا، یہ ساری جو وادی اور سارے پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں نے، وہ پہاڑ جو ہے نا وہ اوپر جیسے سایہ ہوتا ہے، یعنی جیسے ایک سائبان ہے، اس طرح کر دیا. اور اسی طرح جو ہے نا یہ سورۃ الاعراف میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے لا کھڑا کیا پہاڑ کو ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، وہ ایسے ہو گیا جیسے سائبان ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب یہ ہمارے اوپر گر کے رہے گا، گرنے والا بالکل. خُذُوا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تم پکڑ لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں بیان ہوا، یعنی تورات میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، اپنے آپ کو بچا سکو. یہی آیت جو ہے نا بعد میں پھر یہ اس میں بھی آئی ہے. سورۃ اعراف جو ہے وہ اصل میں مکی صورت ہے، وہ پہلے اتر چکی تھی اور یہ بعد میں اتری تھی سورت جو ہے نا البقرہ، لیکن ظاہر ترتیب قرآن جو ہے نا اس طرح ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب حکم دیا اور انہوں نے دیکھا کہ اب تو پہاڑ اوپر ہے، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے ظاہر ہے جس طرح وہ مصر سے آئے تھے اور وہ سمندر کراس کر کے آئے تھے اور آگے آ رہے تھے، تو انہوں نے لکھا کہ پیچھے سمندر تھا، اوپر پہاڑ تھا اور آگے آگ تھی. یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا کہ آگے ان کو آگ دکھائی دے رہی تھی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ تم اس پر عمل کرو گے. تو دوسرے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ طور جو ہے نا، ہر زبان، عربی زبان اور سریانی زبان میں پہاڑ کو ہی کہتے ہیں، یعنی پہاڑ جو ہوتا ہے اس کو طور کہتے ہیں. ویسے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پہ جاتے تھے اس کو کوہ طور، یعنی اس کو طور پہاڑ، اس کو طور ہی کہا جاتا ہے ویسے بھی. تو اور اس کا ایک مطلب جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو ہریالی والا ہو، جس کے اوپر سبزہ وغیرہ ہو، اور جو جس طرح ہمارے مارگلہ ہلز ہیں، یہ ہمارے جو پہاڑ ہیں یہ اس میں آ سکتے ہیں، یعنی وہ یہ طور کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. لیکن جو میاں والی کے پہاڑ ہیں جو بالکل خشک ہیں، جن کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس ڈیفینیشن میں نہیں آتے. تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا کچھ ہوا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں سجدے میں پڑ گئے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سجدے میں بھی پڑے ہوئے تھے تو آدھا داڑھ ایسے تھا اور آدھا اوپر دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ ہی نہ گر پڑے نا، ایسے آدھا سجدے میں تھے اور آدھا ایسے دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اسی میں ان کی توبہ قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پہاڑ پیچھے ہٹا لیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس سجدے میں ہماری توبہ قبول کی ہے تو یہی سجدے کا طریقہ جو ہے نا یہ بہترین ہے. تو وہ اسی کو پھر انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ ان کے اوپر بلند کیا اور ان کو کہا خُذُوا، پکڑ لو، ما آتیناکم بقوتٍ، جو میں نے تم کو دیا ہے یعنی تورات دی ہے اس کو قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو، اس پر عمل کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ کہ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو انہوں نے کیا کیا
اب یہاں پہ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اور جیسے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں نا، حکم تو یہودیوں کو ہے، لیکن یہ جو بھی حکم ہے ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تورات کو مضبوطی سے تھام لو، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں، اور ہم نے قرآن مجید کو کتنا مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، کتنا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، کتنا اس کو پڑھتے ہیں، کتنی اس کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا اس کو سمجھ کے دوسروں کو بتاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب ہمارے لیے ہیں۔ تو قرآن مجید اس لیے اترا ہوا ہے کہ ہم پچھلی قوموں کا اگر ذکر پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر پڑھ کے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یاد رکھو۔ اب یاد رکھنا ایک ہوتا ہے کہ بھولا ہوا ہو کوئی سبق تو اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو مراد ہے کہ اس کو مستحضر رکھو، یعنی جیسے حافظ قرآن جو ہے وہ ایک سبق یاد کرتا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ کبھی بھول جائے تو پھر اس کو یاد وہ کرتا ہے نا، وہ تو ہر وقت اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی حکم یہ ہے کہ آپ اس کو ہر وقت یاد رکھیں تاکہ تم بچ سکو، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ نصیحت ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اس کو کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم اس پہ جو ہے نا عمل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے احکامات کیا ہیں، اس پہ مفسرین نے بڑی بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تلاوت قرآن بھی چلو کر لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، سمجھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب کوئی موقع آئے تو اس پہ قرآن مجید کیا کہتا ہے ہمیں، کیا ہم اس کے مطابق عمل کر پاتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یعنی ہمارے سامنے کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ قرآن مجید اس پہ قرآن مجید کا کیا حکم، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی احکامات ہیں، یعنی مین قرآن مجید میں کیا کیا احکامات آئے ہیں ان کا بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ کم از کم موٹے موٹے احکام جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے، مستحضر ہونے چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں سب سے بڑا حکم تو یہ ہے کہ شرک نہ کرو، پھر والدین کی نافرمانی نہ کرو، سود نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، وعدہ خلافی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو پازیٹیو سائڈ پہ ہے، یعنی کہ ایک تو منع کیے ہیں جو کرنے کو کہا گیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، حج کرو، ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ اور غلط کاریاں نہ کرو، فحاشی نہ پھیلاؤ، زنا نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے احکامات ہیں۔ اسی طرح حکمرانوں کے لیے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے۔ ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ جو احکامات ہیں اس پہ اگر نہیں عمل کرے گی اور اس کے مطابق فیصلے نہیں کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو آپس میں لڑا دے گا۔ تو ہمارا اس وقت یہی حال ہے۔ میں بڑا حیران ہو رہا تھا، میں کہا دیکھیں 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور ہمارے اوپر کتنی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں اور مسلسل ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ تو وہی نا، حیران تو نہیں، مطلب حیرانی تو یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات پہ یقین ہے، وہی تو بات ہے نا کہ آپ کے سامنے جب ہوتی ہے تو وہ حیرانی اس سینس میں ہوتی ہے کہ آپ کی بات دیکھیں سچ ثابت ہو رہی ہے، اس سینس میں۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہو۔ یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد، یعنی اتنا بڑا عہد لیا اللہ تعالیٰ نے اور اتنا مضبوط عہد لیا کہ پہاڑ اوپر کر دیا، لیکن وہ کچھ عرصے بعد پھر گئے اس سے پھر وعدہ خلافی اور پھر اپنی من مانی کرنی شروع کر دی۔ تو یہ ایسی قوم تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے عہد سے وہ پھر گئے،
لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھاتے، یعنی ایک عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں بھیجا۔ اور یہ مفسرین عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس وقت انہوں نے عمل کیا، پہاڑ ہٹایا تو عمل چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بھی جو واقعہ ہوتا ہے اس کے کچھ عرصہ تک وہ عمل کرتی رہتی ہے قوم، اور پھر آہستہ آہستہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہوا، پھر انہوں کے کچھ عرصہ گزرا تو پھر انہوں نے پھر اس طرح کی خرابیاں شروع کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بدلنا شروع کر دیا، جو کہ اب اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے حکموں کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے ہفتے والے دن بھی ہیلے بہانوں سے، یعنی ہیلا سازی کر کے کہ جمعے کو جال لگا لیا اور پھر ہفتے کو کچھ نہیں کیا، ہفتے کو نہیں کام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو دکھایا کہ ہم نے ہفتے کو نہیں پکڑی، اور پھر اتوار کو پکڑ لی جال لگا کے۔ تو یہ تفصیل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ ایک دو اور چیزیں جو قابل غور ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک فرقہ ہے جو ہر جگہ پہ قرآن مجید سے اپنے مطلب نکالتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ جو ہم نے پڑھا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پہاڑ کو ہم نے آپ کے اوپر بلند کیا، انہوں نے کہا جی بلند نہیں کیا تھا پہاڑ، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلند پہاڑوں کے پاس ہم نے تم سے عہد لیا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی کیسی لوگ تعبیر نکالتے ہیں۔ ابھی میں نے سورہ اعراف کی جو آیت پڑھی تھی، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کہ ہم نے پہاڑ کو لا کھڑا کیا ان کے اوپر، وہ ایسے ہو گئے جیسے سائبان۔ اب اس سے کیسے مطلب نکلتا ہے؟ اور آگے مزید وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے لگا، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں بلند پہاڑوں۔ تو اس میں اصل میں ہمارے ہاں جو ایک قادیانی فرقہ ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے نا جو ایک بنایا ہوا ہے مذہب اور دین، اور جھوٹے نبی کی جو وہ پیروکار ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا نہیں لیا تھا، وہ زخمی ہو گئے تھے اور کشمیر آ گئے تھے اور یہاں آگے فوت ہو گئے تھے، تو اس لیے رفعنا کا جہاں پہ بھی وہ آئے گا نا تو وہ اس سے کہیں گے کہ نہیں وہاں پہ بھی رفعنا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اٹھا لیا تھا، تاکہ ان کی وہ چیزیں پوری ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ مسیل عیسیٰ جو ہے نا، یعنی کہ ان کا جو مرزا ہے وہ آیا تھا، تو نعوذ باللہ۔ تو ایک اس کی تردید کرنا مقصود تھی۔ دوسرا اس میں جو اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب پہاڑ کیا ہے، تو اس میں مفسرین نے اور خاص طور پہ فقہاء اکرام نے کہا ہے کہ کیا دین میں جبر جائز ہے؟ کیا آپ جبر کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ ایک سوال اٹھایا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں، دین قبول کرنے میں تو جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو بھی آپ زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے کہ آپ کہیں گے چیز آپ ورنہ مار دیا جائے گا آپ اسلام قبول کریں، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جبر کہاں کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں کیا جا سکتا، یہاں سے جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے زبردستی پہاڑ اوپر کر کے ان سے منوایا، تو یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ پہلے مسلمان تھے تو اللہ کی شریعت کو نہیں مان رہے تھے، پہلے مسلمان تو تھے وہ۔ تو یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کو مسلمان کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی، لیکن جب وہ مسلمان خود اپنے دل سے اپنی خوشی سے ہو جائے تو اس کے بعد پھر دین کی جو باقی چیزیں ہیں جیسے نماز ہے یا اور احکامات ہیں، وہ حکومت وقت جو ہے وہ اس سے یعنی زبردستی بھی کروا سکتی ہے۔ جیسے بعض ہمارے ملکوں میں نماز کے لیے پراپر حکومت کرتی ہے، اور علماء اکرام بھی کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت کو کرنا چاہیے کہ لوگوں کو نماز کے وقت پابند کیا جائے کہ وہ نماز پڑھیں، باجماعت نماز پڑھیں۔ اور اس میں ایک تو یہ، دوسرا اسی سے پھر نکلتا ہے کہ جیسے مثال بھی دی جاتی ہے کہ جیسے کسی ملک کی شہریت جو ہے، جو نیشنلٹی ہے، وہ لینے کے لیے آپ اگر نیشنلٹی نہیں لی اس ملک میں جائیں، چھوٹا موٹا آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو، وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا نیشنل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ اس کی نیشنلٹی لیں تو وہ پہلے بتائیں گے کہ یہ ہمارے رولز ہیں، یہ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کے ساتھ آپ نے وفادار رہنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو اگر
ایک بندہ نیشنلٹی لے کر کسی ملک کی، فرض کرے امریکہ کی نیشنلٹی لی ہے اس نے، تو وہ پھر اس کے خلاف ہی کچھ کرے تو کیا وہ اس کو چھوڑ دیں گے؟ دنیا کا کوئی ملک بھی ایسے غدار کو نہیں چھوڑتا جو اپنے ملک کے خلاف وہ کر رہا ہو کچھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ کہے کہ میں نے اسلام قبول کر لی ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں جو ہے نا کہے کہ جی نہیں میں تو مجھے تو اسلام کی یہ چیز نہیں پسند آئی اور میں چھوڑتا ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی سزا پھر اس وجہ سے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ قتل ہے۔ ایک مسلمان ملک ہے، اس میں ایک کافر رہ رہا ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ذمہ کہتے ہیں، وہ ٹیکس دیتا ہے تو وہ ذمہ ہے، اس کی جان مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جان مال کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی ملک میں اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو آج سے نہیں، میں تو اسلام کو چھوڑتا ہوں، تو وہ کیا ہے؟ واجب القتل۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، یعنی زبردستی نہیں اسلام کرتا، لیکن جب آپ ایک چیز کو مان رہے ہیں تو آپ پھر یہ تو نہیں ہے کہ اسلام کو آپ بالکل سمجھیں گے جو مرضی کرتا پھرے، اور لوگوں کو بھی۔ اصل میں اس کی سزا کیوں سخت دی گئی ہے؟ شروع میں اگر ہم پڑھیں، ابھی ہم نے قرآن مجید میں شروع میں بھی پڑھا، آگے بھی شاید آئے گا، کہ جو یہودی تھے نا مدینے کے اور جو منافقین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ صبح کے وقت اسلام قبول کرو اور شام کو پھر جاؤ، تاکہ یہ سادے مسلمان جو ہے نا یہ بھی پھر جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر تنبیہ کرنے کے لیے یہ سزا سخت دی گئی۔ اور بعض لوگ مطلب اعتراض اٹھاتے ہیں جی یہ سزا بڑی ظالمانہ اسلام کی سزائیں ہیں اور یہ سزا اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل آل اوور دی ورلڈ مسلمانوں میں بالکل یعنی علماء کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ جو ہے نا وہ قتل ہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 3 صورتوں میں ہی کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ شادی شدہ زانی ہو تو اس کو سنسار کر کے پتھر مار کر مار دیا جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ کسی نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کو ظاہر جواب وہ تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ کسی نے اگر اسلام قبول کر کے اگر وہ مرتد ہو گیا تو وہ واجب القتل ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی قتل نہیں آپ کر سکتے۔ جہاد میں بھی ہاں وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، یعنی انڈیویجول کسی کی بات ہو رہی ہے یا اس طریقے سے، جہاد تو ایک بڑا وہ ہے نا۔ تو بہرحال اس میں جو ہے نا یہ چیزیں، تو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پھر ہم یہودیوں کی باقی جو میں نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پختہ عہد بھی لیا ان سے، اور اتنی یعنی ساری بہت ان سے پکا عہد لینے کے باوجود وہ پھر گئے اس سے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی، لیکن پھر وقت ظاہر بدلتا رہتا ہے، اور جب زمانہ گزر جاتا ہے اور پھر ہٹ درمی اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سزا کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے، اور وہ بڑی ہلا دینے والی اور بڑی ہی یعنی کہ خوفناک قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور ڈرا دینے والی۔ اور انسان جب پڑھتا ہے نا تو باقی بندے کو فکر ہوتی ہے کہ ہم بھی کہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ ایسا تو نہیں کر رہے جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ ہیلا سازی کی اور ایسا رویہ اختیار کیا جیسے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے کے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کوئی انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ کے احکام ہیں کوشش کرنی چاہیے ان پہ عمل کرنے کی، اور خاص طور پہ ایسا کوئی کام نہ کریں گے ہم اس 2 نمبری یا ہیلا سازی کی طرف ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔